السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا وان جاہداک لتشرک بی ما لیس لک بہ علم فلا تطعہما الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا تعلق یعنی آپ کا خاندان قریش کی ایک شاخ بنو زہرہ سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کا تعلق بھی اسی خاندان سے تھا۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو اپنا ماموں کہہ کر بلایا کرتے تھے۔ جابر بن عبداللہ کی ایک روایت ہے رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، دور سے سعد رضی اللہ عنہ آتے دکھائی دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد رضی اللہ عنہ کو دکھایا اور کہا، یہ میرے ماموں ہیں، کوئی اپنا ماموں ہو تو دکھائیے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد رضی اللہ عنہ کو اپنا ماموں کہہ کر بلایا۔ آپ کے والد کا نام مالک بن احیب ہے، آپ کی کنیت ابو وقاص سے آپ مشہور تھے۔ آپ کی ماں کا نام حمنہ بنت سفیان تھا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بچپن ہی سے اپنے ماں باپ کے بہت چہتیلے تھے اور وہ اپنے ماں باپ کے بڑے فرما بردار تھے، اور آپ تیر اندازی کا بہت شوق تھا اور آپ بہت محنت کر کر تیر اور کمان بناتے رہتے۔ لوگ آپ کو دیکھ کر پوچھتے کہ آپ کس جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ جب آپ کی عمر 18 یا 19 سال کی ہوئی تو آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کرتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتے ہیں اور پورے اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کا اسلام میں آنا اتنا آسان نہ تھا، کیونکہ آپ کی ماں جن سے آپ کو زیادہ محبت تھی وہ غم زدہ ہو جاتی ہیں اور کہتے ہیں انہوں نے کھانا پینا اور بولنا بند کر دیا۔ ایک دن گزرتا ہے، 2 دن گزرتا ہے، تیسرے دن سعد رضی اللہ عنہ اپنی ماں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ماں کھا لو پی لو، میں اس دین کو چھوڑ کر واپس آنے والا نہیں ہوں۔ ماں کہتی ہیں کہ بیٹا میں مر جاؤں گی مگر نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی، کیونکہ میں مر جاؤں گی تو اس کا افسوس تجھے زندگی بھر ہونا چاہیے کہ میں میرے ماں کا قاتل ہوں۔ تو آپ ان الفاظ سے اپنی ماں کو بتاتے ہیں کہ اے ماں اگر تیری 100 جانیں بھی ہوتی، اگر ہر 100 جانیں بھی چلے جاتی تو بھی میں اپنے دین سے واپس آنے والا نہیں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت کی اس آیت کو نازل کرتا ہے جو میں نے تقریر کی ابتدا میں آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور ہم نے ہر انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی، اور اے بندے اگر وہ تجھ سے کوشش کریں کہ تو کسی کو میرا شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں تو ان کی بات نہ مان۔ تو سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 8 ہے جو نازل ہوئی تھی، اسی وقت نازل ہوئی تھی۔ سعد بن ابی وقاص اس کے بعد چھپ چھپ کر نمازیں پڑھنے لگتے ہیں گھاٹیوں میں۔ تو ایک بار کا واقعہ ہے کہ ایک مشرک آپ کو دیکھ لیتا ہے اور آپ کو تکلیف دینے لگتا ہے، تو آپ جوان تھے اور غصے میں آ کر اس کو اونٹ کی ایک ہڈی بازو میں پڑی رہتی ہے، اس کو دے مارتے ہیں تو اس کا سر پھٹ کر خون نکل آتا ہے، اور یہ اسلام اور کفر کے درمیان کی کشمکش میں نکلا ہوا پہلا خون تھا جو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے سرزد ہوا۔
آپ عشرۃ المبشرہ میں سے تھے، یعنی کہ وہ 10 خوش نصیب صحابہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں جیتے جی ہی جنت کی بشارت دے دی تھی۔ اور آپ بنو ہاشم کو جب پابندیاں لگی جاتی ہیں، یعنی کہ کفار مکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پھیلانے کی وجہ سے آپ کو ایک یعنی کہ بنو ہاشم کے خاندان پر جو پابندیاں لگا دیتی ہیں کہ کسی سے بات نہ کریں گے، کہ کسی سے فروخت یا لین دین نہ رکھیں گے، تو اس وقت پر جب آپ ابو طالب کی گھاٹی میں بند ہو جاتے ہیں تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی آپ کا ساتھ دینے کے لیے اس گھاٹی پر پہنچ جاتے ہیں۔ آپ مسلسل 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہیں۔ ایک بار کا موقع ایسا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرا پہاڑی پر رہتے ہیں، تو ہرا پہاڑی ہلتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے ہرا مت ہل، رک جا، اس پر ایک نبی، ایک صدیق اور شہید ہیں، شہید کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ کی ہدایت پر، آپ کی باتوں پر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ آپ کے بھائی کے ساتھ مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں، ہجرت کر لیتے ہیں۔ ہجرت میں آپ کے بھائی عمیر بن ابی وقاص بھی موجود رہتے ہیں، جو عمر میں بہت چھوٹے تھے، وہ بھی ان کا ساتھ رہتے ہیں، اور وہاں پہ ان کے بھائی عتبہ بن ابی وقاص کے گھر رہتے ہیں۔ عتبہ بن ابی وقاص مکے کی ایک جنگ کے موقع پر کسی کو قتل کر وہاں پر چھپنے کے لیے جا پہنچا تھا اور وہاں پر پناہ لی تھی، تو اس کے ساتھ اپنے مشرک بھائی کے ساتھ آپ بھی رہنے لگے۔ تھوڑے دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ تشریف لے جاتے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ہجرت کے ابتدائی دن تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ آپ فرماتے ہیں اگر اللہ کا کوئی نیک بندہ میرے گھر کی پہرے داری کرتا تو بہتر ہوتا، تو اچھا ہوتا۔ تو اتنے میں آواز سنائی دیتی ہے ہتھیار کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کون ہے؟ تو آواز آتی ہے، میں سعد ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کس لیے آئے ہو؟ سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کی پہرے داری کرنے کے لیے، میں اس وقت پر آپ کی پہرے داری کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ تو جو انصار نے مہاجرین کے ساتھ جو محبت سے پیش آئے تھے، وہاں کے یہودی جو موجود تھے، ان کو یہ رہ نہ گیا، دیکھ کر رہ نہ گیا۔ تو اس وقت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنا یہ بہت ضروری تھا۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ آپ کی پہرے داری کے لیے پہنچتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اطمینان کی نیند سوئی کہ آپ کی خراٹوں کی آواز ہم سن رہے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سعد بن ابی وقاص پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا اعتماد تھا۔ اسی طرح آپ بہت سارے جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ آپ مسجد میں تشریف فرما تھے اور آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس دروازے سے اس شخص کو نکال، اس شخص کا داخلہ فرما جو تجھ سے ڈرتا ہو، جو تجھ سے محبت کرتا ہو اور تو اس سے محبت کرتا ہو۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص اس دروازے سے داخل ہوتے ہیں۔ ایسا ایک بار دو بار نہیں، کئی بار ہوتا ہے۔ صحابہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے ہیں اور اب کہتے ہیں کہ ابھی یہاں سے جس آدمی کا گزر ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرتے ہیں، تو دوسرے صحابہ کو رشک ہوتا ہے، آپ سے پوچھتے ہیں کہ اے سعد، وہ تم کیا کام کرتے ہو جس سے آپ کو بار بار جنت کی بشارت دی جاتی ہے؟ تو سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی آپ کی طرح ایک انسان ہی ہوں۔ جب آپ کو ضد کر کر پوچھا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ میں یہ 3 کام کرتا ہوں، شاید کہ کوئی نہیں کرتا ہوگا۔ 3 کام یہ تھے کہ میں اپنے
زبان کو پاک رکھتا ہوں. ہم لوگ سمجھتے ہی ہیں کہ زبان کا پاک کرنا کیا ہے، جھوٹ سے، چغلی سے بچے رہنا. اور آپ کہتے ہیں کہ میں دل کو پاک رکھتا ہوں. اس کی وضاحت آپ نے ایسے کی کہ میں کسی کے لیے نفرت نہیں رکھتا ہوں، اور میں جب رات کو سوتا ہوں تو معاف کر دیتا ہوں. تیسرا آپ نے کہا کہ میں اپنے مال کو پاک کرتا ہوں. اسی طرح آپ نے جنگ بدر میں بھی حصہ لیا. آپ نے ایک مشرک کو قتل کیا اور آپ کے حصے میں 2 قیدی ملتے ہیں. اور اسی طرح آپ جنگ احد میں بہت امپارٹنٹ آدمی تھے، جو مسلمانوں کی فوج میں جو تیر اندازی کے لیے جانے جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑ کر آپ جنگ احد میں تیر چلاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تیر چلاؤ سعد، ابھی تم قوی جوان ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سعد رضی اللہ عنہ کو دعائیں دیتے ہیں کہ اے اللہ سعد کی تمام تیروں کو نشانے پر چلا، اور کہتے ہیں اے سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں. صرف ایک صحابی تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی. سعد ان کلمات کو سنتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں، اور آپ اس دن کم سے کم 1000 تیر چلاتے ہیں، اس سے زائد تیر چلاتے ہیں. اس کے لیے ان کو فارس اسلام کہا جاتا ہے، یعنی اسلام کا شہ سوار. ان کی بیٹی عائشہ فرماتی ہیں کہ ابا جان کہا کرتے تھے کہ جنگ احد میں ایک گورا چٹا نوجوان میری مدد کر رہا تھا، وہ تیریں واپس لے کے آ کر دے رہا تھا، اور نہ کہ میں نے اس نوجوان کو اس سے پہلے یعنی کہ جنگ احد سے پہلے کبھی دیکھا، اور نہ کہ جنگ احد کے بعد اس کو دیکھا. لگتا ہے کہ وہ اللہ کا کوئی فرشتہ ہوگا جو میری مدد کے لیے آیا تھا. آپ کا بھائی عتبہ بن ابی وقاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر سے مارتا ہے تو آپ کے دانت شہید ہو جاتے ہیں، اور آپ کے ہونٹ پھٹ جاتے ہیں، اور آپ زخمی ہو جاتے ہیں. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اس دن میرے بھائی کو قتل کرنے کا حریص مجھ سے زیادہ کوئی نہ ہوا ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بد دعا کی کہ وہ اسی سال مر گیا. آپ ہی کی اور ایک روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں سفید کپڑوں میں دو لوگ موجود تھے، 2 آدمی موجود تھے جو جنگ میں بزی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر رہے تھے. معلوم ہوا کہ وہ جبرائیل اور میکائیل تھے. جنگ احد کے بعد آپ نے جب حدیبیہ کی صلح ہوئی تھی تو آپ ان 5 شخصیتوں میں سے تھے جن کی گواہی لکھی گئی، اس میں سے ایک سعد رضی اللہ عنہ بھی تھے. اس کے بعد فتح مکہ کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ موجود تھے. تمام غزوے، تمام جنگیں جتنی بھی ہوئیں آپ موجود تھے. اس کے بعد جب حجۃ الوداع کا موقع آیا تو آپ شدید بیمار ہو گئے، اور آپ عمرہ کر واپس رک گئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے پہنچتے ہیں تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ یہ تمنا کرتے ہیں دل میں کہ یا اللہ، اور دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ میں نے اس زمین کو چھوڑ کر مدینہ منورہ گیا تھا تاکہ میں ادھر جی سکوں، ابھی میری موت پھر اس سرزمین میں ہوگی. افسوس کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عیادت کے لیے پہنچتے ہیں تو دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ سعد کو شفا نصیب فرما اور اس کی ہجرت کو قبول فرما. تو سعد رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں بہت مالدار ہوں اور میری ایک ہی بیٹی ہے، میں 2/3 حصہ اللہ کی راہ میں وقف کرنا چاہتا ہوں اور باقی مال اپنی بیٹی کو دینا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں اس کی اجازت نہیں ہے.
تو پھر آدھے مال کے لیے آپ پوچھتے ہیں تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترک کر دیتے ہیں. جب 1/3 کی یعنی کہ 1/3 مال کی جب بات کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مان لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ مرو گے وہ کسی سے مانگتے پھرنے سے اچھا ہے کہ آپ کے مال کی وہ استعمال کرے گی. یعنی اس انداز سے وہ کچھ کلمات ہوتے ہیں، میں شاید صحیح کلمات نہیں بول رہا ہوں. اس کے بعد اللہ سعد رضی اللہ عنہ کو شفا دیتا ہے اور آپ مدینہ منورہ پہنچ جاتے ہیں. اس کے بعد آپ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے خلافت کے دور میں آپ کو گفا کا گورنر جنرل بنایا جاتا ہے جو عراق میں موجود ہے. اس سٹی کو تعمیر کرنے میں، اس سٹی کو بنانے میں آپ کا بہت بڑا ہاتھ تھا. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی کے زمانے میں آپ کو ایران کی طرف جہاد کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے اور اس کا امیر بنایا جاتا ہے، جو اسلام کی بہت مشہور جنگ تھی جو 4 دن تک چلی، اور اس جنگ میں آپ کو امیر بنایا گیا اور آپ وہاں سے فتح حاصل کر کر لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کے نعرے بلند کر کر وہاں پر اسلام کو قائم کرتے ہیں. وہاں پہ بت پرستی بہت زیادہ تھی، اس کو آپ ختم کرتے ہیں اور وہاں پر لا الہ الا اللہ کو قائم فرماتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ کو پھر سے گورنر جنرل بنا دیا جاتا ہے ایران کے لیے، اور آپ وہاں رہتے ہیں. پھر عراق کے گفا سٹی کے لیے پھر سے گورنر جنرل بنایا جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ کو چائنا بھیجا جاتا ہے تاکہ اسلام کو وہاں پر پھیلائیں. اور آج بھی چائنا کے اندر آپ کے نام کی ایک مسجد موجود ہے، مسجد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، اور آپ کے نام کا ایک ٹوم بھی چائنا میں موجود ہے. چائنا والے یہی جانتے ہیں کہ چائنا کے اندر اسلام کو پہلے لے کر آنے والا وہ شخص سعد بن ابی وقاص تھا رضی اللہ عنہ. اس کے بعد حضرت علی کے زمانے میں آپ کو کسی جنگ میں بلایا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے اس تلوار کی ضرورت ہے، اگر وہ تلوار ملے گی جو تلوار کہہ سکے کہ کون مسلمان ہے اور کون کافر ہے تو میں جنگ کے لیے جاؤں گا، ورنہ میں نہیں جاؤں گا. کیونکہ اس طرف دونوں طرف آپ کو لگتا تھا کہ مسلمان ہی تھے جن کو آپ کو قتل کرنا تھا، تو مسلمان کا مسلمان قتل نہیں کر سکتا، تو آپ اس سے پیچھے ہٹ گئے. اس کے بعد آپ 80 سال کی عمر میں آپ وفات پائی. 80 سال کی عمر میں آپ وہ عشرۃ المبشرہ کے وہ آخری انسان تھے جو اس دنیا سے وفات پائی. اور مہاجرین میں جو ہجرت کی تھی صحابہ نے، ان میں سے ایک آخری صحابہ آپ ہی تھے جو آپ کا انتقال ہوا. انتقال کا وقت آپ کے بیٹے کے گود میں رہتے ہیں اور آپ وصیت کرتے ہیں کہ مجھے جنگ بدر میں نے جو کپڑے پہنے تھے اسی کپڑے میں میرا کفن دینا، اور میں جب اللہ سے ملوں اور تو میں اس حالت میں ملوں کہ اللہ نے مجھے اپنا لیا تھا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جنگ بدر کے تمام لوگوں کو یعنی 313 کو بھی اللہ نے قبول کر لیا، اللہ نے اپنا لیا تھا. تو میں اللہ سے جب جا ملوں گا تو اس حالت میں ملوں گا کہ وہ مجھے اپنا لیا تھا. بس یہی چند کلمات تھے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی سیرت کے مطابق میں نے جن کتابوں کا مطالعہ کیا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے صحابہ کا تقوی ہمارے اندر بھی نصیب فرمائے، اور بھی زیادہ صحابہ کی سیرت کو پڑھنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.